بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ کہتے ہیں کہ وقت ولادت آمنہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اکیلی تھی، کوئی ان کے پاس نہ تھا۔ اس وقت ایک آواز دہشت ناک آسمان سے آئی۔ وہ ڈر گئیں اور متحیر ہوئیں اور بولی، الہی یہ کیا ماجرا ہے؟ اور ایک مرغ ہوا سے آ کے آمنہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا سر ملنے لگا۔ تب دہشت جاتی رہی اور آمنہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتی ہیں کہ کچھ شیرینی لا کر مجھ کو دی، میں کھا گئی اور ایک نور نے میں نے دیکھا کہ مجھ سے نکل کر آسمان پر گیا۔ بعد اس کے کئی عورتیں دیکھیں، بہت خوبصورت۔ میں نے سمجھا کہ شاید عبد المناف کی بیٹیاں ہیں۔ میں بہت خوش ہوئی کہ وہ میرے کام کو آئی ہیں۔ پیچھے معلوم ہوا وہ نہیں کوئی اور اجنبی ہیں۔ میرے پاس آ کے مجھ کو تسلی دینے لگی۔ اس وقت معلوم ہوا کہ بی بی مریم اور بی بی آسیہ تھیں۔ وہ دونوں خدا کے حکم سے باہر سے حوروں کو لے کے میری تہنیت کو آئیں، اور ایک آواز میں نے سنی کہ اس بچے کو آدمیوں کی چشم سے پوشیدہ رکھیو۔ اور دیکھا کئی آدمیوں کو جو ہاتھوں میں خوشبو مشک و عنبر لے کر آئے ہوئے ہیں اور ہوا پر معلق کھڑے ہیں، اور مرغ ہوا کے کہاں کہاں سے میرے گھر پر آئے۔ چونچیں ان کی زمرد سبز کی اور پر ان کے یاقوت سرخ کے تھے۔ ان کو دیکھتے ہی آنکھیں میری روشن ہو گئیں، اور 3 علم میں نے بادشاہی دیکھے، ایک مغرب کو اور ایک مشرق کو، اور ایک کعبے پر کھڑے ہوئے۔ اس وقت درد ولادت کا غائب ہوا، اور یہ آواز آئی کہ نور سلطان آخر الزمان نے عالم خلوت سے عالم صورت میں نقل فرمایا، اور آفتاب سعادت برج اقبال سے طلوع ہوا، اور سایہ چتر ہمایوں نبی آخر الزماں کا اوپر خاکساروں کے پڑا۔ اسی وقت سید الکونین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تولد ہوئے، اور پیشانی روشن اپنی اوپر زمین کے رکھ کے سجدہ گزار بدرگاہ پروردگار ہوئے۔ بعد اس کے دونوں ہاتھ اٹھا کر آسمان کی طرف مناجات کی اور یہ کلمہ پڑھا، لا الہ الا اللہ ان محمد رسول اللہ۔ بعد اس کے ایک ابر سفید آ کر میری گود سے اٹھا کر ان کو لے گیا۔ اتفاقاً اس شب کو میرے گھر میں چراغ نہ تھا، باوجود اس تاریکی کے گھر ایسا منور اور روشن ہوا کہ اس وقت کوئی چاہتا تو سوئی میں تاگا پرو سکتا تھا۔ اس کی روشنی سے ملک شام نظر آیا۔ پھر ایک آواز آئی کہ محمد کو مشرق اور مغرب تمام جنگلوں میں لے جا کے پھراؤ، دکھاؤ، تاکہ تمام خلائق میں نام ان کا ظاہر ہو۔ اور ایک ابر سفید نمودار ہوا۔ اس سے آواز آئی کہ اس پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نور کو پیغمبروں کی ارواح مقدسہ پر جلو دو۔ اور ایک دوسرے سفید ابر سے یہ آواز آئی کہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بادشاہ ہر دو جہاں کے محمد بادشاہ کون و مکان ہیں، ان کے حلقہ اطاعت میں تمام خلق رہے گی۔ آمنہ کہتی تھی کہ یہ آواز سن کے میں متعجب ہوئی۔ پھر 3 شخص کو دیکھا، چہرہ ان کا مانند آفتاب کے روشن تھا۔ ان میں سے ایک کے ہاتھ میں آفتابہ چاندی کا، اور دوسرے کے ہاتھ میں تشت سونے کا، اور تیسرے کے ہاتھ میں ریشمی کپڑا سفید۔ اور محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو لے کے آئے، اور اس ریشمی کپڑے سے ایک انگوٹھی نکالی، اور اس آفتابہ کے پانی سے سر و تن محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا دھلا کے ان کے دونوں مونڈھوں کے بیچ میں اس خاتم سے مہر نبوت کر دی۔ پھر آپ کو اس کپڑے میں لپیٹ کر میری گود میں دیا، اور ان میں سے ایک نے آپ
کے کان میں بہت سا کچھ کہا، اس کو میں دریافت نہ کر سکی کہ کیا کہا، اور دوسرے شخص نے دونوں آنکھ ان کی چوم کے کہا، اے محمد، اللہ تعالیٰ نے تم کو علم لدنی بخشا، جمیع پیغمبروں سے علم اور حلم تم کو زیادہ دیا۔ پھر ایک شخص نے ان میں سے آ کے محمد کے منہ پر منہ رکھ کے، جیسا کہ کبوتر دانہ کھلاتا ہے اپنے بچے کو، ویسے ہی منہ پر منہ رکھ کے کہا، یا رسول اللہ، یا حبیب اللہ، تم کو بشارت ہے کہ علم اور بردباری اللہ نے تم کو عنایت کیا۔ پھر کئی شخص آ کے میری گود میں سے اٹھا لے گئے، میں اکیلے گھر میں متفکر رہی کہ یا اللہ، یہ کیا ماجرا ہے۔ پھر اسی گھڑی آپ کو لائے، چہرہ ان کا مانند مہتاب کے چمکتا تھا۔ پھر ایک آواز آئی، اے آمنہ، اس لڑکے کو حفاظت سے رکھ، کچھ اندیشہ مت کر، ہم ان کو آدم علیہ السلام کے پاس لے گئے تھے، خدا ان کا حافظ و ناصر ہے۔ پھر میں نے دیکھا کہ ایک شخص نے ان کے منہ پر بوسہ دے کے کہا کہ بشارت ہے تم کو، اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، جو تم پر ایمان لا دے گا وہ حشر کے دن تمہاری امت میں داخل ہوگا اور عذاب دوزخ سے خلاصی پاوے گا۔ یا اللہ، ہم گنہگاروں کو ان کی محبت میں ہمیشہ رکھ اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شفاعت کا امیدوار کر، آمین یا رب العالمین۔ اگر میری یہ ویڈیو پسند آئی ہو تو اس کو لائک، شیئر اور سبسکرائب کیجیے۔ جزاک اللہ۔